اس طرح آرام اور سکون کی زندگی گزارنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاع قلیل، یہ جو ان کے پاس مال و دولت ہے جن کو دیکھ کر مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، فرمایا یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، یہ تھوڑا سا نفع ہے۔ متاع قلیل، یہ جو برتنے کا سامان ہے یہ تو تھوڑا سا ہے، قلیل ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہی۔ تو انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ جو عیش و آرام ہے یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا جو انجام ہے وہ بڑا ہی برا ہے۔ انجام کیا ہے؟ تو جدی آخرت ہی پیڑی ہو گئی، برباد ہو گیا بندہ، وہ فائدے میں تھوڑا ہی ہے۔ دنیا میں جنہ مرضی کماوے نا، دنیا میں جو مرضی کرے، ٹھیک ہے، اگر وہ کول ایمان ہی نہیں تو کھ وہ کول کھ بھی نہیں، تو جہدے کول ایمان ہے وہ کول کھ بھی نہیں، وہ کول پھر بھی لکھ ہے، وہ کول لکھ ہے، وہ کول بے حساب ہے، کیونکہ وہ کول ایمان دی دولت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی واسطے ساڑے علماء فرما گئے کہ فرمایا گیا کہ کافراں نوں ویکھ کے للچایا نہ کرو، اپنیاں رالاں نہ ٹپکایا کرو، وہ ترقی کر گئے ساڈے کول کھ نہیں، اسی تے مر گئے، ساڈی تعلیم کوئی نہیں، ساڈی ترقی کوئی نہ۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اگر سب کچھ بھی ہے ایمان تو نہیں۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہے، اگر ایمان رہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اے دعا منگا کرو مولا ساڈا ایمان تے خاتمہ فرما دے۔ کیوں جی؟ مینوں تانوں سارے نوں یہو ہی دعا کرنی چاہیے، مولا ساڈا خاتمہ جویں اسی پیچھے پڑھا وتوفنا مع الابرار، اے مولا سانو موت بھی آوے تے نیکیاں دے لڑ لگ کے آوے۔ وتوفنا مع الابرار، نیکاں دی صحبت میں بیٹھے ہواں تے موت آ جاوے، نماز پڑھدے ہواں سجدے وچ جاواں تے ساہ نکل جائے، موت تے مزے دی ہے نا۔ تو جناب والا فرمایا کہ اے مسلمانوں آپ ان کو دیکھ کر پریشان ہو۔ ایک مثال دے گی، بڑی پیاری مثال ہے، مفتی صاحب نے مثال سے سمجھایا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھو جیسا کہ ایک بندے کو کہا جائے کہ بھائی ایسا کرو کہ تم 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو، 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو، جب تمہارا 10 منٹ ٹائم پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تجھے ایئر کنڈیشن کمرہ دیا جائے گا جس میں اے سی لگا ہوگا۔ ایک بندہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا بندہ وہ ہے جس کو کہا گیا بھائی 10 منٹ یہ جو درخت کا سایہ ہے اس کے نیچے بیٹھ کے آرام کر لو، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے تپتے صحرا میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ دسو جناب نہ دو ہمیں فائدے وچ کیڑا ہے؟ پہلا فائدے وچ کیڑا ہے؟ جنہوں کیا جا رہا ہے جناب 10 منٹ تو برداشت کر لے، اس تو بعد تینوں جناب والا ٹھنڈا کمرہ عطا کیتا جائے گا، ایک یہو جہا تینوں آشیانہ دیتا جائے گا جہدے وچ تو سکون نہ رہے گا۔ فائدے وچ تے او وے نہ کہ او جنہیں 10 منٹ سایہ حاصل کیتا ہے تو اس تو بعد دھوپ ہی دھوپ۔ فرمایا یہو حال انہاں دا ہے، تسی انج سمجھو کہ جڑے انہاں نوں دنیا میں تھوڑی بہت مال و متاع دتیا جا رہا ہے، انہاں نوں مال و دولت دیتی جا رہی ہے، جنہوں ترقی سمجھدے نے، جنہوں پتہ نہیں کی سمجھدے نے۔ فرمایا اے بس اس طرح ہی جویں او 10 منٹ بندہ سائے دار درخت تھلے بیٹھے ہے بس، پھر فرمایا او دے بعد او دی دھوپ ہی دھوپ ہے، او دے واسطے بے سکونی بے سکونی ہے۔ اسی واسطے مثال دے کے فرمایا متاع قلیل، بلکہ فرمایا حقیقت میں تو اس سے بھی زیادہ یہ بدتر ہے۔ یہ تو حال بیان کیا ان لوگوں کا جن کو اللہ نے دنیا کے اندر کافروں کو مال دیا۔ اب اس کے یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، جڑے اے گناہگار نے یا فاسق فاجر نے یا کافر مشرک نے، انہوں نے جناب والا اتنا ایک مال ہے بس، تے جڑے ان پرہیزگار نے ایمان والے نے اللہ انہوں نے کتنا عطا فرمائے گا۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ الذین اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں وہ شرک تو نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں وہ کفر تو نہیں کرتے، وہ جو ڈرتے ہیں وہ ہر وقت اپنا وقت اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ اس کی تفسیر سنیے گا، ترجمہ ساتھ پہلے آپ سن لیں۔ الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ مالک کہنا ہے گھبرانا ہے، پریشان کیوں ہونا ہے؟ لہم جنات، فرمایا ان کے لیے باغات ہیں۔
انہاں واسطے کہ نے ایک باغ نہیں، ایک سایہ دار درخت دا سایہ نہیں ہے، کوئی ایک نہر نہیں. فرمایا لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ایسے باغ ہیں باغوں کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. جدوں ویکھیا کوئی اتوں آ رہا ہوندا چشمہ، کوئی دایوں جا رہا کوئی بایوں، کدے یہو جہے گھر بھی ویکھیا اتنے بنگلہ ہوئے تے تھلوں لہر جا رہی ہوئے ہے. یہ تو اسی ایک امیجینیشن ہی کر سکتے ہیں، تصورات یا خیالات ہی نے. لیکن نبی پاک دا فرمان ہے اللہ مومنانوں پرہیزگارانوں جنت وچ او کچھ عطا کرے گا جڑا نہ کسے کان نے سنیا ہے، نہ اکھ نے ویکھیا ہے، نہ دل دے اوتے خیال گزرا ہے. بلکہ بڑی پیاریاں پیاریاں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو نا جنت میں سانو کی دیتا جائے گا؟ رب تو قرآن میں کہندا ہے جناب خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، نزلا من عند اللہ، اے اللہ دی مہمان نوازی ہوئے گی. جی ہیں جناب، مہمان نوازی کا سامان ہے. مولا یا رسول اللہ دسو تے صحیح جنت میں ملے گا گی؟ مسلمان فرمایا سب تو پہلے انہاں نوں مچھلی پیش کیتی جائے گی. اے حدیث میں ہے جی. فرمایا مچھلی انہاں نوں پیش کیتی جائے گی. تو فرمایا کہ مچھلی یہ ان کو کھانے میں ایک مہمان نوازی کے طور پر ہے. اچھا یہاں سے کھانے کا وہاں کے کھانے کا ٹیسٹ الگ ہوگا. آپ یوں، میں نے ایک بار ایک عالم سے سنا کہ بلکہ پڑھا بھی غالباً کہ جیسا کہ یہ سیب ہے نا، ہم سیب کھاتے ہیں یہاں پہ، یہ دنیاوی نعمت ہے، تو انہوں کھاندے ہیں تو آخر شروع تو لے کے آخر تک ایک کوئی ذائقہ ہے. لیکن جڑا جنت کا پھل ہوئے گا وہ تو جناب ذائقہ ہی کچھ اور ہوئے گا. ایک باری کھاؤ گے اور ذائقہ، دوجی باری کھاؤ گے پھل ایک ہی ہوئے گا، دوجی باری کھاؤ گے ذائقہ اور ہو جائے گا. تو پھر بندہ دنیا میں مارا مارا لگیا پھردا ہے نا، نماز پڑھدا ہے تو ملنا تو سارا کچھ اتنے آخر دے ہے نا. تو فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، فرمایا جڑا اللہ دے کول ہے نا بندیا، تو دنیا میں کہندا ہے میرے کچھ نہیں ملیا، وما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے خیر للابرار وہ نیکوں کے لیے بڑا ہی بہترین ہے. کہو جا بہترین ہے؟ لو جی یہ چند حدیثاں پیش کر دیں گل ختم کر دیں. سب تو پہلے یہ آپ ذہن میں رکھیں، کافروں کے لیے یہ دنیا جو ہے نا، یہی سب کچھ ان کو دیا گیا دنیا کے اندر. جو کچھ انہوں نے کیا نا ان کی پوری پوری جزا ان کو دنیا میں دے دی جائے گی. لیکن جو ایمان والا ہے نا اس کا کوئی معاملہ اور ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مومن آدمی، ایمان والا، مسلمان، کلمہ گو، اللہ سے ڈرنے والا، وہ کوئی نیکی کرتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا میں بھی نیکی کا صلہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں اس کا پورا پورا اس کو رب معاشر کے دن بھی اجر عطا فرمائے. جی میں دیکھو نا، میں مثال دوں، ایک بندہ اپنے والدین دی خدمت کردا ہے. حدیث مبارکہ میں جڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کردا ہے اللہ او دی روزی دے وچ برکتاں عطا فرما دیندا. دنیا میں بھی صلہ مل گیا، پھر والدین کو دعاواں ہی لے رہا ہے، تے آخرت میں جڑا مقام ملنا ہے وہ تے الگ ہے. تو فرمایا مومن جڑا ہے وہ دنیا میں بھی نفع لے رہا ہے تے آخرت وچ بھی انہوں اللہ پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. اچھا صحیح بخاری تے مسلم دے اندر روایت ہے، سنو جنہاں واسطے کائنات سجائی گئی انہاں اپنا وقت کیویں گزارے ہے. اسی جن یقین کرو 10 کھانے کھا کے، مشروبات پی پی کے، تے پھر بھی اساں نہ قرآن پڑھن دا دل کردا ہے، نہ نماز صحیح طرح پڑھن دا دل کردا ہے، نہ قرآن جو کا ٹائم ہے. لیکن سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آرام فرماتے رہے تھے کہ عمر پاک آئے، دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام سلطان کونین ایک بوریے پر آرام فرما. بوریا نما بستر ہے، بوریا جس کے اندر جناب والا ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں. وہ کیسا بستر ہوگا ذرا خیال تے کرو جناب. بوریا ٹائپ جہدے وچ ناریل دے ریشے بھرے نے. اسی اج انہاں دے بستر ہیں جناب والا موٹے موٹے فوم تے پتہ نہیں کی ہیں، گدے موٹے موٹے ہیں. تے ہن تے مسجداں وچ ویکھو نرم نرم صفاں تے کلین، تے پھر بھی نماز نہ پڑھا. اے یقین کرو اے جڑی روایت ہے نا، یہ کچھ سانو پیغام دے رہی. اللہ دے نبی ہون تے سلطان کونین ہون جنہاں واسطے اللہ نے کائنات بنائی ہے، ذرا انہاں دی عاجزی ویکھو. جناب عمر پاک آئے، ویکھیا حضور علیہ السلام آرام فرما رہے نے تے بوریے دا بستر ہے وچ ناریل دے ریشے بھرے ہوئے نے. ویکھیا آقا علیہ السلام تے جڑا تکیہ ہے نا وہ چمڑے دا. سانو ذرا سخت ہوئے تے کہنے بھائی گردن دکھنا شروع ہو گئی ہے، تے گردن ادھر مڑی ہوندی کدے ادھر مڑی ہوندی، کوئی تیل نہ مالش کر رہا ہوندا کدے کدے نہ مالش کر رہا. سکون ہی نہیں آتا جدو نرم نرم تے اپنی مرضی دا بستر نہ ہوئے. حضور علیہ السلام بوریے کے بستر پر بیچ میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، چمڑے کا تکیہ ہے.
آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. عمر پاک آئے, ویکھیا تو ویکھیا نہ گیا کیونکہ سچے وفادار سن نا. ہاں جی, تو اج اسی اپنے والد نوں ذرا جا بے سکونہ ویکھاں تے اگر صحیح محبت ہوے نا تیرے دے وچ جاندا بھی عظمت تے ویکھیا نہیں جاندا تے وہ تے سلطان کونین نے نا, وہ تے رحمت عالم یان نے نا. ہاں جی نا, عمر پاک ویکھیا تے ویکھیا ہی نہ گیا, رونا شروع ہو گئے, رونا شروع ہو گیا, اکھاں وچوں آنسو. آقا علیہ السلام نے ویکھیا عمر پاک آئے نے تے رو رہے نے. اے جناب پوچھا عمر کی گل ہے, کیوں رو رہے ہو؟ سبب پوچھیا. عرض کیتا یا رسول اللہ کیسر و کسرا یہ وڈے وڈے جنہاں کلمہ بھی نہیں پڑھیا, جڑے دین دے بھی دشمن, نہ اللہ دے حکم نو مانتے نے, یہ آرام تے عیش و عشرت وچ نے, تے تسی دوواں جہاناں دے واسطے رحمت, سارے جہاناں دے واسطے رحمت. ہیں جی, تے اتنی عظمتاں تہاڈیاں, اللہ دے آخری تے پیارے نبی, تے نبی ہو کے اس سخت بسترے ہوتے آرام کر رہے ہو, تہاڈے جسم نازنی ہوتے نشان پی گئے نے. تے کیسر و کسرا دے بادشاہ جنہاں کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھیا وہ جناب والا آرام کر رہے نے بسترے ہوتے تے محلاں دے وچ. یا رسول اللہ کیویں میں برداشت کراں؟ برداشت نہ ہویا, رو پے. جناب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ انہاں واسطے دنیا ہوے تے ساڈے واسطے. اور ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ فرمایا یہ جڑا انہاں دا بستر ہے نا نرم, یہ کافراں دا جڑا عیش کیسر و کسرا دے یہ غیر مسلم بڑے بڑے بادشاہ نے, فرمایا یہ بستر انہاں واسطے دوزخ ہے تے میرے واسطے سادگی دا بستر, ادا انجام جنت ہے. جنت جنت ہی ہے, انہاں دے صدقے اسی جنت میں جانا ہے. تے ویکھو یہ روایت کتنی بڑی روایت. اسی طرح حضور دی ذات بھی آل ہے تے انہاں دے خاندان والوں دے بھی کمال مرتبے, صحابہ ہون یا حضور دی آل. حضور علیہ السلام احیاء العلوم دے اندر امام غزالی نقل فرماندے ہیں کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام فاطمہ زہرا اپنی پیاری بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے. سنیے گا ذرا, آج ہم اپنی بیٹیوں کو کیا کیا دیتے ہیں, کیا کیا ان کے جسموں کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں, اچھا لباس ہو, کیا کیا ہو, پھر جہیز میں کیا کچھ دیتے ہیں. لیکن یہ بھی وہ ہیں جو تمام جنتی خواتین کی سردار ہے, جن کو سرداری ملنی ہے, جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ سارا اس سے فیض پا رہا ہے. سارا لنگر اتو کھا رہا ہے, یہ تو صدقہ سیدہ دی چکی دا ہے, کائنات دا نظام چل رہا ہے جناب انہاں دے صدقے نال. تے انہاں دی بھی حال ذرا ویکھو. فرمایا اے چاہندے تے کی نہیں ہو سکتا. ایک روایت میں چاہندے جدوں حضور علیہ السلام نے ویکھیا نا کہ عمر پاک آئے کہا یا رسول اللہ ایڈی تسی تنگی وچ تکلیف وچ ہو, فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کے چلنا شروع ہو جائے, لیکن ہم نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے دی ہے. حضور چلے گئے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر. لو جی احیاء العلوم دے اندر روایت ہے. تو جناب والا گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ پاک نے جڑا لباس پایا ہے نا وہ اونٹ دے بالاں دا. احیاء العلوم دے اندر امام غزالی نے نقل فرمایا. ایسی روایت کو تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ صفحہ نمبر 131 چوتھویں جو چوتھا پارہ ہے اس کی دوسری جلد میں آپ نے نقل فرمایا کہ اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا لباس پہنے آپ اپنے ہاتھوں سے چکی کے ساتھ آٹا پیس رہے ہیں. تصور تے کرو, چکی دے نال آٹا پیس رہی ہیں. آقا علیہ السلام آئے, نظر پڑی تو رہا نہ گیا, کیونکہ بیٹی کی محبت باپ کے سینے میں بڑی ہوتی ہے, اور یہ وہ بیٹی ہیں جن کے گھر جناب والا فرشتے بھی بغیر اجازت تو نہیں ہوندے. تو دیکھا تو برداشت نہ ہوا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنسو جاری ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے پھر برداشت سے نا بیٹی کو خطاب کیا. فرمایا بیٹی دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں بھی تمہیں حاصل ہو جائیں. فرمایا کہ اے دنیا کی تنگیاں برداشت کر لے بچیے, اے ویکھی آخرت میں تینوں کتنا اللہ اجر عطا فرمائے. پھر وہ مقام آئے گا نکی سور اوسہم, فرمایا اپنے سراں چکا لو, سیدہ پاک دا گزر ہو رہے ہیں معاشرہ دن. یا فرمایا اہل معاشر اپنے معاشر والو اپنے سروں کو جھکا لو, پتہ نہیں اونٹنی کے اوپر کون سوار ہے, سیدہ پاک کی سواری گزر رہی ہے. یہ مقام تب ملا ہے جب یہ عاجزی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ پانی طلب کیا تو آپ کے بارگاہ میں شہد کا پیالہ پیش کیا گیا, شہد کا پیالہ. تو آپ نے
اس پیالے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ اگر میں اسے پی لوں تو اس کی مٹھاس چلی جائے گی، یعنی باقی تو نہیں رہنی نا، ختم ہو جانی، فرمایا اس کی مٹھاس چلی جائے گی، لیکن اس کا حساب میرے ذمہ باقی رہے گا، اس کا حساب میرے ذمہ باقی رہے گا۔ لہٰذا آپ نے یہ 3 مرتبہ بات ارشاد فرمائی اور وہ پیالہ ایک غلام کو دے دیا، فرمایا یہ شہد تو پی لے۔ آپ نے وہ پینا پسند نہیں کیا، پانی پی لیا، شہد نہیں پیا، اس قدر آپ خوف خدا والے تھے۔ اور آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ کھانا رکھا ہوا تھا، تو اس دوران غلام نے آ کر عرض کی، حضرت عتبہ بن ابی فرقد وہ دروازے پر کھڑے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ان حضرت عتبہ کو اندر آنے دو۔ وہ اندر آئے تو دیکھا کہ کھانے میں ان کا حضور علیہ السلام عمر پاک کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کھانا حضرت عتبہ نے اس میں سے کچھ کھایا تو نگل نہ سکے، زبان سے گلے سے نیچے نہیں جا سکا، ایسا کھانا تھا۔ تو آپ نے عرض کی، امیر المومنین کیا آپ کو حواری نامی کھانے میں ترغیب ہے؟ یعنی یہ کھانا ایسا ہے بڑے مزیدار ہے، وہ میں پیش کروں اگر آپ کو پسند ہو، اگر اس میں آپ رغبت رکھتے ہوں۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عتبہ وہ کھانا کیسا ہے، کس کو میسر ہوتا ہے؟ وہ کھانا کیا ہر مسلمان کو میسر ہے؟ ہر ایک مسلمان کو ملتا ہے؟ حضرت عتبہ نے عرض کی، خدا کی قسم نہیں، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عتبہ تم پر افسوس ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیاوی زندگی میں مزیدار کھانا کھاؤں اور آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں؟ میں دنیا میں مزیدار کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ امیر المومنین آپ کی عاجزی اور آپ کی قناعت اور آپ کا صبر ہے۔ آپ نے سب کچھ امت کی خاطر، امت کی خدمت کی، حضور کی غلاموں کی خدمت کی، اپنے آپ نہ کھانا مزیدار کھایا، نہ کبھی شہد کو نوش کیا، پانی پی لیا، اور بد مزہ سا کھانا، بے مزہ جس کے اندر کوئی اتنا مزہ بھی نہ ہو، اتنا جناب والا کوئی راحت بھی نہ ہو، ایسا کھانا پسند کر لیا۔ لیکن اپنے سے بڑھ کے غلاموں کو، غریبوں کو، جناب والا مسلمانوں کو ترجیح دی کہ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کی جائے۔ یہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ آخری روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا ہے۔ میں نے وہ نعمتیں اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے۔ دنیا اتنی دے کہ آخرت کو ہم بھول نہ جائیں، اتنی ہمیں دنیاوی عیش و عشرت اتنا ہی مال دے جس میں صبر بھی ہو، قناعت بھی ہو، اللہ کا شکر بھی ہو۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، جو الفاظ احادیث ادا کیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات